السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جی تو باب التوبہ آج حدیث نمبر 19 ہم کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث ہے جو عن زر بن حبیش قال اتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه اسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت انه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من صوته ها فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضض قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة أرضه أو يسير الراكب في أرضه 40 أو 70 عاما وقال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وغيره وقال حدیث حسن صحیح۔ الحمدللہ تو یہ تو تھی جی آج کی حدیث۔ اب ہم اس حدیث کو ذرا پہ تھوڑا دیکھتے ہیں۔ تھوڑی سی لمبی حدیث ہے اور اس سے اگلی تو بہت ہی لمبی ہے، تو طے تو یہ کیا ہے میں نے کہ جو لمبی احادیث ہوں گی اس میں ہم گرامر کو ذرا بہت مختصر رکھیں گے، اور اگلی حدیث تو یعنی بڑا واقعہ ہے، بڑا بہت امپورٹنٹ سورہ توبہ میں اس کے بارے میں آیات آئی ہیں اور اس میں بہت سارے سبق ہیں، کوئی ایک سبق نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو سکپ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ تو آئیے رخسانہ، نہیں آواز آ رہی، سعدیہ آپ آئیں۔ سر وعلیکم السلام جی۔ جی سر کالا کا فائل بتائیں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کالا کا فائل ہو گیا ہوا جو پیچھے ریورٹ ہو رہا ہے زر کی طرف۔ جی سر مجھے اس کا بتائیں اتیتو کا فائل کیا ہے؟ سر اتیتو کا آنا۔ آنا کس طرف ریورٹ ہو رہا ہے؟ سر یہ بھی حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ کی زر، طرف، نوٹ زر، زر، زر بن حبیش رضی اللہ عنہ کی طرف۔ زر بن حبیش کی طرف، تو یہ اتیتو کا فائل بھی زر کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہاں تک، اور صفوانہ منصوب کیوں ہے؟ سر یہ اتیتو کا مفعول بن رہا ہے۔ جی ترجمہ کریں یہاں تک کا۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آیا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ہاں جی، یعنی میں صفوان بن عسال کے پاس آیا۔ آگے ہے اسألہ عن المسح علی الخفین۔ اب مجھے بتائیے یہ اسألہ، یہ اسألہ کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ سر یہ مضارع ہے، سال یسألو سے بنا ہے، سین حمزہ لام اس کا مادہ ہے۔ فاعل کیا ہے؟ سر اسألو انا۔ آنا فاعل ہے، ہو کیا ہے؟ سر ہو مفعول ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ سر حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی طرف۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سو یہ آنا کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اسألو کا؟ سر حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ کی ویری طرف گڈ، کر رہا ہے۔ تو وہی جو اتیتو کا فاعل تھا آنا اس کی طرف، ٹھیک ہے۔ جی سو اب مجھے جی سر۔ بتائیں اسألہ عن المسح علی الخفین، یہ اس جملے میں کیا بن رہا ہے؟ جملے میں کیا بن رہا ہے سر؟
جی اتیت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ اسألہ عن المسی علی الخفین. سر یہ حال بنے گا سر اتیتو کا کہ بالکل اس حال حال بنے میں گا، پوچھنے؟ بالکل حال جی بنے گا، یعنی اس حال میں آیا. ٹھیک ہے، جی اب یہ ہم ترجمہ میں نہیں کہیں گے کہ اس حال میں آیا، ترجمے میں ہم اس کو مطلب اسی ترتیب میں رکھیں گے، لیکن ہم جی گرامیٹیکلی سمجھ لیں گے کہ اصل میں ہے کیا. تو یہ حال جملہ اور یہاں پر یہ آنا ضمیر ذل حال ہے. ٹھیک ہے، جی سر. اوکے، تو کیا ترجمہ ہوا ذرا یہاں تک بتائیں. حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں آیا حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ کے پاس پوچھنے کے لیے ان سے مسح کے بارے میں موضوع پر ہاں جی، مسح کے بارے میں پوچھنے کے لیے. خفن موضع کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس جی کی سر. مثنیٰ ہے خفین، یعنی خفانی خفین خفینی. تو یہ جو ہم پاؤں پہ موزے پہنتے ہیں، یہ مسئلہ مختلف بھی ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو حدیث کو صرف سمجھیں گے گرامر کے لحاظ سے، اور کچھ جو اس میں سے ہم نے ادب کی کوئی چیزیں سیکھنی ہوں گی. جہاں تک رہی اس کے فقہی مسئلے کی بات، تو وہ لازمی آپ انہی علماء کی طرف رجوع کریں جن کو آپ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جی سر. کوئی اگر حنفی علماء کو فالو کرتے ہیں تو وہ ان سے جا کر اس کی تفصیل پوچھیں، کوئی اہل حدیث کو کرتا ہے تو وہ ان سے پوچھیں، اور آپس میں لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ مختلف بھی ہے، دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں. ٹھیک ہے، جی سر. ہمیشہ تمام سٹوڈنٹ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی آپ حنفی ہوں، حنفی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے علماء کو فالو کر رہے ہیں جو علماء احناف ہیں، کچھ ہیں علماء اہل حدیث ہیں، کچھ دوسرے ہیں، تو لازمی نہیں کہ آپ نے دوسرے کو برا ہی کہنا ہے یا اس کو غلطی ثابت نہیں. سب کے پاس علمی دلیل ہوتی ہے، آپ کو اگر چاہیے تو آپ علمی دلیل سنیں، اور پھر ہم فیصلہ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اتنی استطاعت ہو کہ ہم دونوں دلائل کا موازنہ کر کے رزلٹ نکال سکیں، پھر تو ہم یہ عمل اختیار کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں اہل حدیث علماء کے بھی اس پہ دلائل سن لوں، اور میں احناف کے بھی سن لوں، اور پھر میں ان سے ڈیسائیڈ کروں یار کس کی بات جو ہے نا وہ سنت کے قریب تر ہے. ٹھیک ہے، اس صورت میں جی سر. کے اندر میرے اندر استطاعت ہو، اور یہ استطاعت ہر آدمی میں نہیں ہوتی ہے. ہماری قوم اس بات کے سمجھنے سے قاصر ہے. اس استطاعت کو یہ استطاعت حاصل ہوتی ہے وقت، دلچسپی اور محنت، اور یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے اندر نا اتار دی جاتی ہے. تو ہر بندے کو استطاعت نہیں ہوتی. مجھے جو پورا دن قرآن نہ پڑھے اور وہ سمجھے کہ وہ اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ دو بندوں کے درمیان فیصلہ کر لے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. کسی بندے کو سیرت و نبی معلوم نہیں ہے، کسی بندے کو قرآن کا نہ کبھی اس نے آج تک پورا ترجمہ پڑھا، نہ اس نے کبھی تفسیر کھول کر دیکھی، اس عالم کا بیان سن، اس کا سن، اب وہ چلا ہے فیصلہ کرنے کہ دونوں میں سے کس کے دلیل درست ہے. تو پھر شیطان فیصلہ کروائے گا، اس کا دل فیصلہ نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے مس سائمہ، جی سر. اس صورت میں شیطان فیصلہ کروا دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. وہ شیطان اس موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے تو جاہل ہے، نہ اس کے پاس نالج ہے، نہ اس کے پاس انفارمیشنز ہیں، نہ اس کے پاس کوئی دلائل ہیں. تو اب یہ جو میں اس سے فیصلہ کراؤں گا یہ ہوگا شیطان کی مرضی کا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہاں سے وہ بندہ فرقہ پرست بن جائے گا، مسلک پرست بن جائے گا، اور متشدد ہو جائے گا، اور وہ ہر آئے گائے گا تم غلط، تم نے ایسے کیا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کو خود کو بھی نہیں پتا ہوگا. جی سر. تو ہمیشہ میرے بچیوں، میرے بھائیوں، اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں، آپ جس مسلک کے علماء کو فالو کر رہے ہیں آپ ان کے دلائل کو لیں. اگر اللہ سے یہ استطاعت مانگیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ سے استطاعت مانگیں، اللہ استطاعت عطا فرمائے گا. لیکن یعنی کمپیریزن اور نتیجہ نکالنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس کوئی نالج ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہمارا تعلق قرآن سے جڑا رہنا چاہیے، حدیث سے جڑا رہنا چاہیے، سیرت سے جڑا رہنا چاہیے، تاکہ ہمارا دل نکھرتا رہے. یہ قرآن کا پڑھنا، حدیث کا پڑھنا، سیرت کا پڑھنا، یہ ایک بارش کا کام کرتا ہے دل پر جب بارش ہوتی رہے گی تو کیا ہے، وہ جو جڑی بوٹیاں، گندی بوٹیاں، اور یہ سنڈیاں اور دمبی سٹی اور یہ جس نے اگنا ہوگا وہ نہیں اگ پائے گا. یہ ایک سپرے کا کام کرتا رہے گا دل پر. ہم کرتے کیا ہیں کہ یہ سب چھوڑ کر باہر نکل کر مولویوں کے بیانات سن کر اس سے مسئلے نکالنے لگتے ہیں. سپرے تو ہم کر نہیں رہے کہ جو ہمارے دل کی پروٹیکشن کرے،
دل کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے، اور وہ صرف قرآن کی قرات کثرت اور قرآن کریم پر تھوڑا بہت غور و فکر اور سیرت النبی سے تعلق، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان، یعنی دل کو بیماریوں سے بچانا ہے۔ اب جس آدمی کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کوئی بری رائے، کوئی بغض، کوئی غلط فہمی، کوئی غلط اندازہ ہے، تو پھر وہ بھول جائے کہ وہ کوئی سیدھی اور غلط میں فرق کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ وہ جو صحابہ کی شان میں فرق نہیں کر سکا، جو صحابہ کو وہ مقام نہیں دے سکا، وہ آگے کیا فرق کر پائے گا؟ کچھ فرق نہیں کر پائے گا، سوائے ایسے کہ شیطان اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کو پاک رکھنا ہے صحابہ کے معاملے میں، کہ صحابہ سب برابر ہیں، سب کا عزت احترام، افضلیت صرف انہیں کی ہے جن کو اللہ کے نبی عطا کر گئے۔ باقی تمام صحابہ کو ہم ایک نظر سے دیکھیں گے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کریں گے، سب سے محبت کریں گے، سب کی شان بیان کریں گے، جس کی جتنی ہوگی، جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہے اتنی ہی کرے گی، نہ اس سے بڑھائیں گے نہ اس سے گھٹائیں گے، اور نہ ہم کسی ایک صحابی کے بارے میں دل میلا کریں گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ جو ہمارے سامنے کرے گا تو ہم اسے منہ سے روک سکے تو منہ سے روکیں گے، ہاتھ سے روکے تو ہاتھ سے روکیں گے، ورنہ ہم اس دوست کو ہی یا اس رشتہ دار کو ہی چھوڑ دیں گے کہ تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی سر۔ اور اپنے دل کو بچائیں شیطانی خیالات سے اور خود پسندی سے، اور یہ کہ میں بڑا عالم ہوں، مجھے بڑا علم ہے اور فلاں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان تمام باتوں سے بچانا ہے۔ دوسرے فرقوں مسلک کی تنقید سے زبان کو صاف رکھنا ہے، بند رکھنا ہے، کہ فلاں غلط، فلاں کو تو یہ پتہ نہیں، فلاں کو تو یہ۔ آپ کسی مسلک فرقے کا نام لے کر اس کو تنقید کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈسکس کرنا اپنے دوستوں میں بیٹھ کر۔ ہاں کہیں آپ استاد ہیں، کہیں علمی بات ہو رہی ہے، وہاں آپ اپنے شاگردوں کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے، لگے ہی رہتے ہیں، لگے ہی رہتے ہیں، لگے ہی رہتے ہیں، ادھر بیٹھ گیا اس کے ساتھ شروع کر دیا، یار فلاں مولوی یہ کہتا ہے، حالانکہ فائدہ کوئی نہیں ان باتوں کا۔ مجھے بتائیں آپ اپنی دوست کے ساتھ ڈسکس کر کے کیا بینیفٹ نکال لیں گی بیچ میں سے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے وقت کا ضیاع، اس میں بہتان بھی لگ جائے گا، غیبت بھی ہو جائے گی، برائی بھی ہو جائے گی، اور عند اللہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو ایسے دلوں کے اندر فرق کی تمیز نہیں آیا کرتی، یعنی دو چیزوں کے اندر فیصلہ کرنا کہ کون سی دلیل ٹھیک ہے کون سی غلط ہے۔ تو یہ مسئلہ ایک فقہی مسئلہ ہے، دونوں علماء دونوں سائڈز کے پاس اپنے اپنے بڑے سٹرونگ دلائل ہیں، بہت تگڑے دلائل ہیں، تو اس لیے آپ جس کو فالو کر رہے ہیں بس اسی کی دلیل کو آپ مان کر، اگر آپ کو سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، کمپیریزن کر سکتے ہیں تو کمپیریزن کر لیں، تو میں تو کوئی نتیجہ آپ کو نہیں بتاؤں گا بارہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اسألہ جی علی المسح علی الخفین، کہ وہ آئے جی اور سر۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصل میں کیا تھا، مسئلہ پوچھنا تھا خف کے اوپر مسح کرنے کا، جی ٹھیک ہے، سر۔ موضوع کے اوپر، جی سر۔ ٹھیک ہے، گڈ، مسا کے آئندہ یہ خیال رکھنا ہے آپ، ٹھیک ہے۔ جی سر، انشاءاللہ تمام سر۔ اسٹوڈنٹس بات کو سن لیں، میں نے فائل پوچھا تو آپ فائل ایگزیکٹلی مجھے ضمیر ہے تو ضمیر بتائیں، حالت رفع میں تو حالت رفع میں بتائیں، ٹھیک ہے، جی سر، اوکے، آئندہ دھیان۔ انشاءاللہ۔ فوزی مبشر آئیے جی سر۔ جی، آگے ہے، پڑھیں ذرا ابتغاء العلم تک۔ فقال ما جاء بك يا ذر فقلت ابتغاء العلم اوکے، اب مجھے بتائیں کالا کا فائل کیا ہے؟ ہوا ہوا، ویری گڈ، وہ کون ہے؟ نام بتائیے۔ حضرت صفوان بن السالم۔ ویری گڈ، صفوان یہاں پر وہ اس کے فائل ہیں، ٹھیک ہے، ہوا جو ضمیر ادھر جاری۔ فقال ما جاء بك یا ذر، اب مجھے یہ بتائیے کہ اس جملے کو گرامر کو ایکسپلین کر دیں۔ وہاں مبتدا استفہامیہ بنا، گڈ، جاء اس کی خبر بنی، بکا اوکے، گڈ، متعلق، اور یا ذر ندا منادا۔ یہی فائل ہے اس کا، ٹھیک ہے، یا ذرو، یہ کیا ہے؟ جی سر، یہ یہی کیا ہے؟ بنایا تھا سر، لیکن یہ میں مطلب کنفیوز تھی کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تاکید کے لیے ہے اصل میں، یہ نا ما جاء بک، سوری جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ یہ جا کا فائل ہوا، کہاں جا رہا ہے؟ ذر، حضرت ذری نو کس نو، طرف؟ ماں کی طرف۔ دیکھیں ماں مبتدا بنایا نا جو ہم نے، جی اب مبتدا اور خبر کو آپس میں کنیکٹ کس چیز سے کر سکتے ہیں؟ پھر آپ غور کریں کون سی ضمیر۔ ایسی چیز ہے جملے میں جو مبتدا اور خبر کو کا رابطہ قائم کر رہی ہے؟ ہاں جی سر، یہ ضمیر۔ ٹھیک ہے نا، بکا با حرف جر آ گیا، اس نے فعل لازم کو متعدی کر دیا، ہاں جی ٹھیک جی ہے سر۔ نا۔
صحیح سر. ما ٹھیک ہے. جاء بکا یا زر، اے زر تمہیں کیسے آنا ہوا؟ تمہیں کیا چیز لے کر آئی. میں کیا چیز لے کر آئی؟ اب ہم پھر اس کو اپنی ترجمے میں نکالیں گے کیسے آنا ہوا، یعنی کہ کیا سبب ہے جو تم آئے ہو، کیا کس کام کے لیے آئے ہو. ما جاء بکا یا زر، یعنی ٹھیک ہے. تمہیں میرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو لے کر آئی، یعنی کون سی طلب تھی جو تمہیں اٹھا کر یہاں لے آئی. ما جاء بکا، یا یہ ہو سکتا ہے کیا لے کر آئے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جی سر. ڈفرنٹ میننگ میں، چونکہ یہاں پہ سوال آ رہا ہے پیچھے اسالو، تو اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ما جاء بکا یا زر. اب جی سر. اب دیکھیں ما جاء بکا، اتنی بات کافی تھی کہ آپ کیوں آئے ہیں یا آپ کو کیا چیز لے کر آئی ہے. یا زرو، یہ اسی کاف کی بیسیکلی تاکید کے لیے آ گیا، واضح کر دیا گیا نا کس سے کہہ رہے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے، ما جاء بکا یا زرو. اوکے، قلتو کا فائل کیا ہے؟ انا. یہ کون ہے، صفوان یا زر؟ زر. ویری گڈ، تو یہ زر کی طرف پیچھے راجع ہو رہا ہے. اور ابتغاء العلم، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے، اور یہ محذوف جملے سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ابتغاء العلم، جی. ابتغاء کون سے باب سے ہے، کیا ہے؟ باب افتعال سے سر. با غین نہیں، تا غین یا. باغین یا ابتغاء. افتعال، ابتغاء یبتغی، تلاش کرنا. کیا ترجمہ ہوا ابتغاء العلم؟ میں نے کہا علم کی طلب کے لیے، علم کی یعنی تلاش کے علم لیے. کی تلاش میں. جی. ٹھیک ہے، یعنی علم کی تلاش کے لیے، علم کے حصول کے لیے. یہاں کیا ہے، تلاش آیا، ابتغاء آیا ہے نا. جی سر. ابتغاء مطلب کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں وہ، کوئی ان کو، ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنا، یعنی میں پراپر کلاس جوائن کرنے آیا ہوں، ٹھیک ہے، جی. لیکن وہ کلاس نہیں جوائن کرنے آئے، کس لیے آئے ہیں؟ تلاش کرنے کے لیے ہیں. کوئی سوال ہے ان کا جس کے جواب کی تلاش میں آئے ہوں. جی سر. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں جی. عظما آئیے. جی سر. جی، فقالا، اس کا فائل کیا ہے، صفوان یا زر؟ سر یہ حضرت صفوان کی طرف جا رہا ہے، ہوا ہے فائل. ٹھیک ہے، ہوا فائل جو جا جی رہا ہے صفوان کی طرف، صفوان کی حضرت طرف. صفوان کی اب ہمیں یہ، طرف. جی تاکہ ہم کنیکٹ رہے نا کہ کہنے والا کون ہے. جی جی تو صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جب جواب سنا کہ ابتغاء العلم، علم کی تلاش کے لیے، تو انہوں نے ان کو خوشخبری سنائی ایک. اوکے، اور یہ جی خوشخبری آپ کے میرے لیے، سب کے لیے ہے. آپ پڑھیں، الحمدللہ. یطلبو تک جملہ پڑھ دیں. ان الملائکۃ تدعو اجنحتها لطالب العلم ردا بما یطلب. ٹھیک ہے، تو ایکسپلین کر دیں جملہ. ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الملائکۃ اسم انا ہے، ٹھیک ہے، خبر انا تدعو سے شروع ہے یطلب تک، ٹھیک ہے، اور ودعا یدعو سے فعل مضارع، ٹھیک ہے، واو ضاد عین اس کا مادہ، اور اس کا فاعل ہے ہیا جو راجع ہے الملائکۃ کی طرف. ویری گڈ، اجنحتہا یہ مفعول بن رہا ہے ویری گڈ. مرکب اضافی کنسٹرکشن میں، اور یہ آیا ہے جمع قلت کے لیے. لطالب العلمی لام تخصیص ہے، اور یہ پھر مرکب اضافی ہو کر متعلق ہو جائے گا تدعو فعل کے لیے. ٹھیک ہے، ردن یہاں پر حال بنا ہے، اور ذوالحال الملائکہ یا تدعو میں جو ہیا ضمیر ہے اس کو بھی بنا سکتے ہیں ہم سر، ذوالحال. نہیں، ریزن حال نہیں ہے، یہ تو مفعول لہو ہے. مفعول لہو ہے، یعنی وہ فعل کس جی لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر، تو یہ ٹھیک ہے، مفعول لہو ہے پھر. فرشتوں کے اوکے پر بچھانے کا سبب کیا ہے، وہ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں. اوکے سر، ٹھیک ہے، تو یہ مفعول لہو ہے پھر. اوکے ٹھیک سر، ہے، ٹھیک ہے. با حرف جر ہے، اور ما یہاں پر سر میں نے اس کو مصدریہ کر دیا کیونکہ پیچھے لوٹ نہیں رہی کہیں پہ اس کی ضمیر. بالکل ٹھیک ہے، ما مصدریہ. اور یطلبو اس کا صلہ ہو گیا. ہوں، طلبہ یطلبو باب نون سے فعل مضارع ہے، ٹھیک اور ہے، اس کا فاعل ہوا ہے جو طالب علم کی طرف جائے جی، گا. طالب جی علم کی طرف جا رہا، بما یطلب، یا طلب یطلب تلاش کرنا. اب بتائیں جی. کیا ترجمہ ہوا. تو انہوں نے کہا بے شک ملائکہ اپنے پروں کو طالب علم کی طلب پر خوش ہو کر بچھاتے ہیں.
ویری گڈ. طالب فرشتے جو ہیں وہ جو طالب علم جو رزق طلب کرنے آتا ہے اس کے لیے خوش ہو کر اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں. جی یہ تمام یہ بات صرف ان کے لیے بلکہ ہر طالب علم کے لیے ہے. لیکن مس عظمیٰ الحمدللہ. کون سا طالب علم؟ کیمسٹری پڑھنے والا، انگلش پڑھنے والا، سائنس پڑھنے والا، ڈاکٹر بننے والا، یا شریعت کا علم حاصل کرنے والا؟ سر دین کا علم جو سب سے افضل علم ہے جی اس کے لیے تو افضلیت رکھتا ہے، لیکن اگر دنیاوی علم بھی انسان بس حاصل بس کرتا رک ہے جائے، تو صرف دین کا جی علم. اوکے یہ سر. جتنی احادیث اس طرح کی آتی ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ دینی علم صرف کے لیے. دین کے علم کے لیے ہیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، یہ ذرا ہم اپنی سائنس کے گھوڑے ہیں نا ان کے لگاموں کو تھام کے رکھیں. جی سر. کہ ہم اگر کالج یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد نا بڑے تھوڑے ماڈرن ہو جاتے ہیں تو چاہتے ہیں دین بھی ہماری سوچ کے مطابق کنورٹ ہو جائے، کہ بالکل ہم اس کی سر ایسے ہی. ایکسپلینیشن کو دنیا پر بھی کہیں فٹ کرنے کی کوشش کریں. نہیں ہو سکتی. جی سر. فرشتے اتنے فارغ نہیں ہے کہ کیمسٹری پڑھنے والوں کو بھی کہ ہاں جی بڑے خوشی ہوئی کیمسٹری پڑھنا آیا تسی اتنے ٹائم ویسٹ کر. جی سر. جی سر. ٹھیک ہے، جی یہ سر بات بالکل. یاد رہے کہ یہ جتنی احادیث ہیں جو طلب علم کے لیے ہیں یہ سب شریعت کے علم کے لیے ہیں. علماء جی نے سر. اگر کہیں گنجائش نکالی ہے نا دنیاوی علم کو اس میں کہیں داخل کرنے کی تو اس کی صرف ایک صورت ہے. کوئی ڈاکٹر بنے جی اس نیت کہ میں صرف انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ چاہتی ہوں، جی سر. بغیر فیس کے. مس عظمیٰ کس کے؟ جی 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 یعنی فی سبیل اللہ. جی فی سبیل اللہ. جی تو بتائیں ہے فی سبیل اللہ آج والے ڈاکٹر پڑھتے ہیں اس نہیں نیت سے؟ سر، نہیں سر، یہ تو سب پروفیشنل 99 ہے میں سے بہت کوئی سارے. 1% ہوگا ایسا ڈاکٹر جو کہے جی میں جی اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ جی کیا ہو انسانیت بالکل کی فری میں خدمت کے لیے. علاج ہو. بالکل آج بالکل کل سر دنیا میں بالکل. ایسا علم حاصل نہیں کیا جاتا. جی سر. وہ جو کرنے والے تھے وہ فوت ہو چکے، اور وہ کون تھے جنہوں نے اس علم کی بنیادیں رکھی تھی جی ان سر تمام بالکل. علوم کی. اور وہ سب کون لوگ تھے؟ وہ قرآن سے سمجھنے والے، رات کو قیام کرنے والے لوگ تھے. وہ لوگ تھے جی کہ ہم کچھ لوگوں کی خدمت، انسانیت کی خدمت کریں، اور ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تھا. جی آج کل سر. ایسا نہیں ہوتا ہے. اس لیے جتنی بھی یہ احادیث آتی ہیں طلب علم یہ مچھلی دعائیں کرتی ہے سمندروں میں، اور پرندے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ تمام احادیث ملتی ہے نا طالب علم کے لیے. یہ تمام شرعی جی علم، سر. ایسا علم جو سبحان اللہ. بندے کو اللہ سے کنیکٹ کر دے. کیا خیال ہے الحمدللہ. کیمسٹری پڑھنے والا، فزکس پڑھنے والا اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے پڑھ رہا ہے سب کچھ؟ نہیں سر، جا نیت کا کر دیکھ فرق لیں ہے کسی ایک سے بالکل. پوچھے ہاں جی تم اللہ سے ملاقات کے لیے آئے ہو، کوئی ایک بھی جواب آپ کو یس مل جائے تو پھر ساڑی توڑ لا دینا. جی سر ایسے ساڑی ہی توڑ لا دینا مطلب پتہ ہے یعنی ہماری گردن اتار دیجیے گا ہے. اگر جی آپ کو یہ سر. جواب مل جائے. یہ جی چیزوں سر. کو ذرا نا بڑا سمپل رکھیں. جو چیز جی سر. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ہر وہ چیز جو ہمیں دنیا سے کنیکٹ کرے وہ اسی آیت میں آ جاتی ہے. جی سر. اور اللہ کو دنیا کے معاملات پہ ہمیں کچھ نہیں دینا جی سر جب تک کہ بالکل. وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہم کریں وہ اللہ کے لیے ہوگا تو فائدہ ہوگا، تو وہ دنیا میں بھی فائدہ دے جائے گا، آخرت میں بھی دے گا. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت پر ہے بالکل بے یہ شک. میں نے 5 منٹ اس پہ بات اس لیے کر دی کہ ماشاءاللہ چونکہ آپ سارے میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں نا وہ ہیں یونیورسٹی کالج کے پڑھے ہوئے، اس لیے دماغ کو جی لگیں سر گی نا بہت ہوائیں، امپورٹنٹ تو ان پوائنٹ کی تھا ذرا سر. ہواؤں کو ہٹانا جزاک بھی ضروری ہوتا ہے. جی سر بالکل. کالج یونیورسٹی میں ABC سن کے نا وہ دماغ متاثر ہو چکا ہے، تو اس کو ذرا ہلانا ضروری ہے، جی سر اس کو مجبور بالکل بے کرنا شک. ضروری ہے کہ بھائی اصل علم ہے کیا. جی اوکے سر. سو انہوں نے ان کو خوشخبری سنا دی. گڈ ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. لبنہ آئیے. لبنہ آپ کا مائک نہیں کام کر رہا، سوری. زویا آئیے. آپ نے موبائل ریسٹارٹ نہیں کیا نا؟ جی استاد. پڑھیں آگے بول تک. جی. فقلت إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول. اوکے قلت کا فائل فقلت کیا ہے؟ أنا. وہ کون ہے، زر یا صفوان؟
حضرت زر رضی اللہ عنہ. حضرت زر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ویری گڈ. اوکے جی. سو حقہ کا فاعل کیا ہے؟ ہاں استاد اس کا فاعل المسح. المسح فاعل ہے اس کا. گڈ. حقہ اس فعل ماضی ہے. حقہ یحکو یا یحکو اس کا مطلب ہوتا ہے کھٹکنا کسی چیز کا. کیا ہوتا ہے؟ جی. کھٹکنا کسی چیز کا. کھٹکنے سے کیا مراد؟ یعنی دروازہ کھٹکنا. مطلب دل میں کوئی وہم آنا, کوئی شک آنا, کوئی خیال آنا کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. کہتے ہیں نا میرا دل کھٹک رہا ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے جی. یہ وہ والا کھٹکنا ہے. فی صدری ہو گیا متعلق فعل, اور علی الخفین یہ مس کے بارے میں حال ہو گیا. بعد الغائط والبول متعلق حقہ ہو گیا, قد تاکید کے لیے آیا. غائط اور بول میں فرق یہ پاخانہ اور پیشاب کا فرق ہے. بول پیشاب, غائط یہ عربی زبان میں یعنی رفع حاجت کے لیے ہوتا ہے. سو میں یعنی یہ غائط لفظ بیسیکلی غائطن اصلاً یہ کسی زمین کے نا نچلے حصے کو کہتے ہیں. تو عرب کیا کہتے تھے کہ مثال کے طور پہ صبح کہاں جا رہے ہو؟ غائط. اب اس غائط کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ میں باہر کہیں زمین کے نچلے حصے میں جا رہا ہوں, یعنی جو نیچے ڈھلوان ہوتی ہے, ڈھلان جسے ہم کہتے ہیں, ڈھلان کی طرف, تاکہ لوگوں سے چھپ کر رفع حاجت کیا جائے. صحیح ہے. اب چونکہ پیشاب اور پخانے میں فرق ہے کہ پیشاب کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے اور جگہ بھی کوئی لیکن غائط کے لیے وقت اور جگہ سم ڈھکا چھپا ہونا چاہیے. تو اس لیے عرب کیا غائط کہتے تھے, غائط کے لیے جا رہا ہوں. یعنی سبحان اللہ عربی زبان کتنی کلام میں صاف ہے کہ وہ ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے تھے جس سے کوئی ایسی باتیں محسوس آئے. اردو کے اندر ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. سو وہ کیا کہتے ہیں؟ غائط کے لیے جا رہے ہیں. غائط ایک لفظ تھا جس کا مطلب ہوتا تھا ڈھلان کی طرف زمین میں, کہ کھلے میدان میں یا کوئی ایسی جگہ جہاں نچلی زمین ہو اور میں چھپ کر عام لوگوں سے بیٹھ سکوں. سو اس کو غائط کہا جاتا تھا. احادیث میں جتنا بھی غائط کا لفظ آتا ہے اس کا یہی مطلب ہے. بول سے مراد پیشاب ہے. سو کیا ترجمہ ہوا؟ جی. تو بس میں نے کہا بے شک میرے دل میں کھٹک رہا تھا خفین پر مسح کے بارے میں غائط اور بول کے بعد. غائط اور بول کے بعد یعنی غائط اور بول کے بعد ان کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ مسح ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آگے پڑھیں. وَكُنْتَ امْرَأً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا. واو عطف كنت فعل ناقص ہے. میں پوچھتا ہوں آپ سے, کنتا کا اسم بتائیں. استاد انتا. یہ کون ہے, صفوان یا زر؟ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ. صفوان ہے. اوکے گڈ. امرأن یہ کیا ہے؟ یہ خبر کنتا ہے. ویری گڈ. امرون کا مطلب ہوتا ہے آدمی. یہ اس کی لکھائی بڑی ڈفرنٹ ہے. حمزہ میم را. اوکے بیسیکلی ہوتا ہے امرؤن. ٹھیک ہے یہ اس کی نارمل ترتیب ہے. تنوین امرؤن. اچھا اس کے اعراب کیسے ہوتے ہیں؟ اگر یہ حمزہ نصب ہوگا تو اس کا را بھی نصب ہو جائے گا, زبر کے ساتھ ہو جاتا ہے, اور حمزہ کے بعد ایک الف آ جاتی ہے. اگر یہ مجرور ہوگا تو را پہ بھی زیر آ جاتی ہے اور حمزہ کے ساتھ یا آ جاتا ہے, امرئن. صحیح ہے. یہ ایک واحد اسم ہے جس کے لکھائی میں اعراب بڑے ڈیفرنٹ ہیں کہ صرف ایک کا نہیں بدلتا, دونوں کا بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ امید ہے آپ کو یاد رہے گا. کنت امرأن من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. من اصحاب النبی یہ کیا بن رہا ہے جملے میں؟ استاد یہ صفت ہے امرأن کی. ویری گڈ. کیا ترجمہ ہوا؟ کنت امرأن من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ آدمی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے. یعنی آپ صحابہ میں سے ایک آدمی تھے, یعنی صحابہ you میں are one of the صحابی. جی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ زر کیا ہے, یہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ استاد یہ تابعی ہوئے. یہ تابعی ہیں. ٹھیک ہے اوکے. فجئت اسألک هل سمعت یذکر, اس کا بتائیں ذرا, ترجمہ کر دیں پورے جملے کا. بس میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ نہیں بس میں آیا تاکہ آپ سے سوال کرنے کہ کیا آپ نے کے سنا لیے ہے لام انہیں. تعلیل لانی ضروری ہے زویا. جی استاد. فجئت بس میں آیا آپ سے سوال کرنے کے لیے. ہاں جی میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں. جی
کیا آپ نے انہیں اس کے بارے میں کوئی چیز فرماتے ہوئے سنا؟ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں یذکرو فی ذالک شیئن، یہ جملہ کیا بن رہا ہے سمعتہ کے لیے؟ استاد یہ حال ہے ہو ضمیر کا، وہ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ النبی صلی اللہ ویری علیہ گڈ، وسلم کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا حال ہے۔ یذکرو کا فاعل کیا ہے؟ یذکرو کا فاعل بھی ہوا ہے، وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی راجع ہے۔ اوکے ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ آئیے عظما، جی بولیں، آپ کے مائک سے آواز نہیں آ رہی ہے۔ اوکے زویا آگے پڑھیں۔ جی استاد۔ قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا تنزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول بس ونوم۔ یہاں تک رک جائیں، اصل مجھے کلاس دوبارہ سٹارٹ کرنی پڑے گی، ٹائم اوور ہو گیا ہے۔ یامرو کا کانا کا اسم اور خبر کیا ہے؟ سر ایک منٹ میں زوم کر لوں، میری اسکرین بہت چھوٹی ہے۔ سر کانا کا اسم جو ہے سر ہوا ہے، اور یامرونا جو ہے سر اس کی خبر بن رہا ہے۔ یامرنا اس کی خبر ہے۔ آپ نے اعراب جی سر۔ الصالحین کی ریاض الصالحین کی کتاب نہیں لی؟ سر میرے پاس جو بک تھی وہ میں نے آرڈر کی تھی، لیکن سر ہم پھر گاؤں آ گئے تو پھر وہ وہیں ڈلیور ہو گئی ہے لاہور۔ اوکے، کانا یامرنا، ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ جی ہوا کانا یامرنا؟ سر اس کا مطلب ہوا جی ہاں وہ ہمیں حکم دیا کرتے تھے۔ کانا کا اسم کیا ہے؟ سر ہوا۔ ہوا، گڈ۔ وہ کون کدھر جا رہا ہے؟ سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ویری گڈ، اوکے۔ یامرنا، یامرو کا فاعل کیا ہے؟ سر یامرو کا اس کا بھی سر ہوا ہی ہے، اور نا کیا ہے؟ سر اس کے اندر نا جو ہے مفعول ہے۔ کیا ٹھیک ہے، یامرو کا ہوا فاعل وہ کون ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے، گڈ، ہوا کی طرف۔ ٹھیک ہے۔ سر اذا جو کننا سفرا او مسافرین، سو جی سر۔ کننا کا اسم کیا ہے؟ سر کنہ کا نحنو۔ نحن، اوکے۔ اور سفرن اس کی خبر ہے، یا پھر خبر کیا ہے؟ جی سر۔ مسافرین، دونوں یا منصوب۔ مسافر۔ جی سر۔ سفرن اور مسافرین میں ذرا فرق سمجھ لیتے ہیں ہم۔ سفرن کس جی وزن پر ہے؟ سر فعلون کے وزن پہ۔ فعلون کے وزن پر، اوکے، فعلون۔ سو یہ ایک ایسا اسم ہے جس کا معنی ہے مسافر۔ کیا معنی ہے؟ مسافر۔ مسافر۔ فرق کیا ہے اس میں اور مسافر میں؟ سفرن یہ ایک ایسا اسم ہے جو واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ یعنی اگر میں کہوں کنت سفرن تو کیا ترجمہ ہوا؟ کنتو سفرن، سر میں نے سفر کیا۔ میں مسافر تھا سسٹر مس سائمہ۔ سوری، سفرن، اوکے سر، میں مسافر تھا۔ میں مسافر تھا۔ اور اگر ہم کہیں کننا سفرن، ہم مسافر تھے۔ ہم اب مسافر سفرن تھے۔ کافی ہو رہا ہے واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ اور یہ او مسافرینہ، یعنی یہاں پھر کہ مسافر او مسافرین۔ مسافر۔ اب مجھے بتائیں یہ ان لا ننزع خفافنا ثلاثۃ ایام ولیالہن الا من جنابۃ لیکن من غائط وبول ونوم، یہ جملہ کان یامرنا کے لیے کیا بن رہا ہے؟ سر یہ یامرونا کا مفعول بنے گا۔ مفعول بن رہا ہے، ویری گڈ۔ یعنی جی وہ سر۔ جو حکم تھا وہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ اور اذا یہ بن رہا ہے اصل میں کانا کے لیے، کانا جی یامرنا سر۔ اذا کننا سفرا او مسافرین۔ میں نے یہ کیوں یہاں پہ یہ بات بریک لگوا دی تاکہ ہم اس کو اس سے الگ کر لیں کہ وہ ہمیں حکم دیا کرتے تھے جب ہم سفر میں ہوتے تھے۔ اب وہ کیا جی حکم سر۔ تھا؟ ان لا ننزع خفافنا ثلاثۃ ایام ولیالہن الا من جنابۃ۔ سو لا بتائیے کون سا ہے؟ سر لائے نفی ہے۔ نفی ہے۔ ننزع منصوب کیوں ہے؟ سر کیونکہ ان مصری آیا ہے اس کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے۔ خفافنا منصوب کیوں ہے؟
سر یہ اس کا مفعول ہے ننزع کا. ویری گڈ. سو اللہ ننزع خفافا اور ثلاثہ تھا منصوب کیوں ہے؟ سر یہ بھی سیکنڈ مفعول بن رہا ہے ننزع کا. مفعول ہے، ٹھیک ہے، مفعول فی بن گیا. کیا ترجمہ ہوا؟ اللہ ننزع خفافنا ثلاثة ایام ولیالیہن الا من جنابۃ. یہ کہ ہم نہ اتارے اپنی جرابوں کو 3 دن اور 3 راتیں اور اس کی 3 راتیں ما سوائے جنابت کے، لیکن پخانے یا پیشاب یا نیند میں. نیند. اچھا اب دیکھیں یہ لیکن کیا کام کر رہا ہے؟ پچھلی بات کی نفی کر رہا ہے. نفی کر رہا ہے اور اگلے کو پازیٹیو کر رہا ہے. یعنی جی سر. ہم اپنی جرابوں کو 3 دن 3 راتیں نہیں اتاریں سوائے اس کے کہ جنابت کی حالت میں. یعنی ابھی جنابت غسل کرنا ہو، غسل جنابت کرنا ہو تو پھر ہم جرابیں اتار کر موزے اتار کر دوبارہ سے پورا پروسیس کریں گے. لیکن پخانا، پیشاب اور نیند اس صورت میں ہمیں موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ ہی وضو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی سر. اوکے. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا. ترجمہ کر دیں. وقلت سر میں نے کہا کیا آپ نے سنا ہے ان کو ذکر کرتے ہوئے پسند کے بارے میں کچھ؟ ہاں جی، ہوا خواہش کو بھی کہتے ہیں، پسند کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جی سر. پسند کے بارے میں آپ نے کبھی ان کو کچھ کہتے ہوئے سنا؟ جی سر. آگے پڑھیں کیا ہے. قال نعم، قال انہوں نے کہا نعم جی ہاں، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر. انہوں نے فرمایا جی ہاں ہم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں. ایک سفر میں، فی سفر نکرہ آ رہا ہے نا، ایک جی سفر. سر ایک سفر میں. یہ ضروری ہے، اگر ہم فی سفر کہیں تو اس کا مطلب سامنے والا بھی اس سفر کو جانتا ہوگا. جی سر. اوکے آگے. فبینا نحن عنده اذ ناداہ اعرابی بصوت لہ جہوری یا محمد. سو آپ لوگوں نے 40 میں اس کے بارے میں پڑھا ہوگا، بینا اور اذ یہ کیوں آتا ہے بتائیے. سر کسی بیٹھے ہوئے کسی کام کے دوران جو ہے کوئی واقعہ ہونا. ناٹ اونلی بیٹھے ہوئے، کسی چیز کا اچانک پیش آنا. اچانک پیش آنا یہ کیا ہوتا ہے؟ فجائیہ معاملہ، کچھ اچانک پیش آنا. بینا نحن عنده، بینا اصل میں ظرف ہے، نحن عنده مبتدا خبر. بینا نحن عنده میں ہو ضمیر جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ دوران اس کے کہ ہم آپ کے پاس تھے. اذ اچانک، ٹھیک ہے، اذ اچانک. ناداہ اعرابی بصوت لہ جہوری. اب بتائیے نادا کون سے فعل ہے؟ باب وغیرہ. سر نادا ینادی. بالکل. ہو کیا ہے؟ سر ہو مفعول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اعرابی کیا ہے؟ سر اعرابیون جو ہے نادا کا فاعل ہے، بصوتن جو ہے متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور لہو جہوریون، یہ لہو بھی صوتن کی صفت ہے، جہوریین بھی صفت ہے. ٹھیک ہے، صوتن جہوریین یعنی بلند آواز. بلند آواز میں. تو ہم بیٹھے ہوئے، ہم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اچانک ایک دیہاتی نے بلند آواز سے، یعنی بصوت لہ جہوریون، یہاں بلند آواز سے کہنے کا مقصد ہے ان کا کہ یہ خلاف ادب تھا، اور کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاجابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوا من صوتہ. اجابہ کا فاعل کیا ہے؟ سر اجابہ کا جو فاعل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سر ہو جو ہے مفعول بن رہا ہے. کدھر جا رہا ہے؟ سر یہ اس اعرابی کی طرف. اعرابی کی طرف. فاجابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ترجمہ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا. نحوا من صوتہ، نحوا من صوتہ، من صوتہ نحوا کا صفت بن گیا، نحوا مفعول بن گیا. نحوا سے مراد یہ ہے کہ جس انداز میں اس بندے نے بلایا آپ نے اسی انداز میں، اسی آواز میں سے جواب دیا. کیا کیا؟ سر اسی طرح بلند آواز میں جواب دیا. اجابہ ہے نا، اجابہ یجیب، جواب دینا. اجابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوا من صوتہ، اسی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ سر ہاں قرآن میں پڑھا ہے کبھی ہاں آپ نے؟ ہاں یس. سر یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. کون ہے حافظہ؟
کوئی بھی حافظہ نہیں ہے میری اعراب کی کلاس میں؟ اچھا چلیں کوئی بات نہیں. سورہ حاقہ میں ہے نا ہاں اقرؤ کتابیہ، او جی سر. کیا ہے؟ ہاں اقرؤ کتابیہ ہاں مقرؤ کتاب. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. جی سر. کہ میں، حالانکہ مجھے یہاں بھول کچا پکا ہے لیکن پھر بھی یاد ہے، اس کا مطلب میرا دماغ کام کرتا ہے. سو ہاں ماشاء اقرؤ اللہ. کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میں اپنا حساب پانے والا ہوں. یہ پڑھو جی میرا سر. کارنامہ، میری کتاب. یہ کیا ہے؟ اب یہاں پر اس کے دو میننگ ہیں. اصل میں ہاں یہ اسم فعل امر ہے. کیا ہے؟ اسم فعل امر. میں آپ لوگوں کے کتابچہ بنا کر دوں گا جلدی انشاءاللہ. دعا کریں اللہ میرے لیے ان کاموں میں آسانی کرے. اسم فعل امر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. جی اور قرآن جی مجید سر. میں اصل میں ہاں کا مطلب ہے کہ لو پکڑو، بلند آواز میں کہنا دو. ہاں اقرؤ کتابیہ، لو پکڑو پڑھو میرا کارنامہ، میری کتاب. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے خیال کیا تھا کہ میں اپنا حساب سے ملاقات کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی میرا حساب ہوگا. سو اس کا مطلب ہے کہ جب اس بندے کو اس کا کارنامہ دیا جائے گا اس کی دائیں ہاتھ میں، تو وہ پکارتا ہوا آئے گا، آواز لگاتا ہوا. جیسے کوئی بندہ نا، آپ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں کالج میں؟ سر میں نے پڑھ لیا. اچھا پڑھ لیا ہے، صحیح ہے. جی سر. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کا رزلٹ آتا ہے اور آپ پاس ہو جاتی ہیں تو آپ کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے؟ سر خوش ہوتے ہیں. خوش ہو کے کیا کرتے ہیں؟ گھر جا کے کسی کو بتاتے ہیں کہ نہیں؟ جی سر امی کو بتاتے ہیں کہ پاس ہوگی. خوشی میں بتاتے ہیں، اور خاص طور پہ جی اپنے دوستوں کو ذرا زیادہ خوشی میں بتاتے ہیں. جی سر. خاص طور پہ ان کو جن کے بارے میں ہمیں شک ہو نا کہ انہوں نے فیل ہو جانا ہے، ان کو تو زیادہ خوشی سے بتاتے ہیں. اے پڑھ دیکھ، یعنی کیا ہے؟ قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیت ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ نے ایسے بندوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ دائیں ہاتھ میں لیتے ہی ایک نعرہ لگائیں گے، ہاں اقرؤوا کتابیہ، دوڑیں گے، ہاں پڑھو، دیکھو ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں پتا تھا کہ ہمارا حساب ہونے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی صفات بیان کی ہیں، جنت کیسی ہوگی، اس کے اندر کیا کیا ہوگا، اور یہ ان کو کیوں ملے گا. اللہ جی سر. سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت کی ہوائیں قبر میں ہی دینا شروع کر دے، آمین. سو یہاں پر بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں جو ہا ہے یہ اصل میں ہے ہاں ہونا. کیا ہے؟ ہاں ہونا. یہ اصل میں اسم ہے، یہ اسم فعل نہیں ہے. ہاں ہونا یعنی میں یہ رہا. ہونا کا مطلب یہ ہے ہاں تنبیہ کے لیے، ہاں ہونا. اور ہاں یہ ذرا بلند آواز میں ہے، کہ کوئی بلند آواز میں ہاں اور کوئی آپ کو اونچی سی آواز میں کدھر ہے سائمہ، آپ کہیں ادھر ہی ہیں، ادھر ویخ. سمجھ آیا؟ جی سر. یہ وہ انداز ہے کہ جی نہیں سر. بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو پوچھے تو اگلا بھی کہے گا او بھائی دماغ ٹھیک ہے، میں ادھر بیٹھا. جی صحیح ہے؟ سر. جی سر. یہ وہ انداز ہے. ہاں یہ رہا. سو یہ رہا. فقلت لہو وہی حق. اچھا قلت لہو، قلت کا فائل کیا ہے؟ سر آنا. آنا. لو یہ کون ہے؟ زر، سر حبیش یا حضرت اعرابی؟ صفوان. سر حضرت صفوان اب رضی فائل اللہ بڑھ عنہ کے. گئے ہیں، 4 میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. فقلت جی سر. لہو، یہ ہے صفوان. لہو میں ہو جی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ سر اعرابی کی طرف جا رہی ہے. اوکے، تو کیا ہوا؟ قلت لہو، میں نے اس سے کہا وہی حق. میں نے اب وہی وہی حق کیا ہے؟ وہی حق یہ بیسیکلی مفعول مطلق ہے، ایک فعل محذوف کا. ہمیشہ اس کا فعل محذوف ہوتا ہے، قرآن میں یہ جی استعمال نہیں ہوا، یہ شاید کہیں ہوا بھی ہو، اللہ مجھے معاف کرے کوئی یاد نہیں. سو ویحن اس کے 3 مقصد ہوتے ہیں. جی سر. ایک ہوتا ہے کسی کو یعنی آر دلانے کے لیے نا،
کسی کو جی برا یعنی کوئی آدمی برا کر اس کا وہی حق تیری بربادی ہو ہے، ٹھیک ہے. کرنے کے لیے. اور ایک یہ جی سر. تراحم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے؟ تراحم. رحم کرتے ہوئے. جی سر. یعنی اب بیٹے سے غلطی ہو جائے، ماں کہے وہی حق، اب ماں بد دعا تو نہیں دے رہی نا، وہ کس لیے کہہ رہی جی ہے؟ سر اس کی سرزنش کرتے ہوئے. لیکن رحم کھاتے ہوئے نا. جی سر. یعنی تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے وہی حق. جی آپ سر. دشمن کو تصحیح کہیں کے لیے. وہی حق تو اس کا مطلب آپ اس کو بد دعا دے رہے ہیں. اور آپ جی اپنی سر. سہیلی کو کہیں وہی حق ہی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اصل میں رحم کھا رہی ہیں اس پہ کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تمہیں تمہارے شایان شان نہیں ہے اور یہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی سر. جی سر. اوکے، لیکن آپ بتائیں یہاں یہ بد دعا کے لیے آیا کہ رحم کے لیے؟ سر یہ قرض کیا جا رہا ہے. آپ سمجھ لیے بد دعا ہے. نہیں، یہ بد دعا نہیں ہے. یہاں پر ایک مسلمان کو اس کو بیسیکلی احساس دلا رہا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. یہ تراحم ہے. اوکے سر. اگر یہاں کوئی کافر ہوتا تو پھر ہوتا وہی حق، بربادی جی ہو سر. تیری. سمجھ نہیں ہے؟ جی سر. جی سر. سامنے مسلمان ہے، وہ انہیں کا بھائی ہے، وہ ایک سوال لے کے اس کو پتا نہیں ہے، اس کو تراحم میں کہہ رہے ہیں. اوکے، آگے میں ایکسپلین کرتا ہوں چونکہ ٹائم کافی ہو گیا. آگے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اغضض من صوتک، غض یغض، اس کا مطلب نظر جھکانا ہو تو نظر جھکانا ہوتا ہے، اور اگر ہو آواز کم کرنے کے میننگ میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. امر کا باب نون سے ہے، امر کا صیغہ ہے. اغضض من صوتک، اپنی آواز کم کرو. فإنک عند النبی، انت اسم انا حالت نصب میں، عند النبی خبر، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو. وقد نہیت عن ھذا، تم اس بات سے منع کر دیے گئے ہو. نہیت مجہول، انت نائب الفاعل، عن ھذا متعلق ہو گیا قد تاکید کے لیے. فقالا، اس نے اعرابی نے جواب دیا، واللہ اللہ کی قسم، لا اغضض، میں کم نہیں کروں گا. چونکہ دیہاتی ایسے ہی ہوتے ہیں ذرا سخت مزاج، وہ بات کو سنتے سمجھتے بہت کم ہے، وہ ان کو سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرابیوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے. تو قال الاعرابی، دیہاتی نے کہا، المرء مبتدا، یحب القوم خبر ہو گیا، حب یحب محبت کرنا، آدمی اپنی قوم سے محبت کرتا ہے. ولما یلحق بہم، یہاں تک کہ وہ اس سے نہیں ملا. لما یہاں پر فعل مضارع کے ساتھ آ رہا ہے اور اس کو منصوب کر دیا ابھی تک کے میننگ میں. لاہی کا یلحق، مل جانا، یہ مجزوم ہو گیا بہم میں، وہ بہم قوم کی طرف. یلحق کا فاعل ہوا، اور وہ کون ہے؟ وہ المرء ہے، اس کی طرف آ رہا ہے کہ المرء یحب القوم، آدمی اپنی قوم کو پسند کرتا ہے. ولما یلحق بہم، یہاں تک کہ وہ اس سے نہیں ملا. یعنی مراد یہ ہے کہ اس ایک آدمی، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں نا، لیکن ہم صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ صحابہ کا درجہ بہت اونچا ہے. اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنی قوم کو محبت تو کرتے ہیں لیکن ہم ان کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے. تو اب روز قیامت کیا ہوگا؟ یعنی وہ ہمارے جو تعلق تھا اس کا کیا بنے گا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب یوم القیامت، آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن. یعنی المرء مبتدا، مع من احبا یہ شبہ جملہ خبر، من احبا اس میں موصول، احبا صلہ ہو گیا من کے لیے. یوم القیامت یہ ظرف ہے اور یہ المرء کے لیے ہے، یعنی المرء کی خبر بن رہا ہے متعلق، کیونکہ یہ المرء مع من احبا. اگر آپ یوما کو من احبا کے ساتھ ملا دیں تو اس کا مطلب روز قیامت وہ جس سے محبت کرے گا. نہیں، روز قیامت کسی سے کوئی محبت کام نہیں آنے والی، محبت دنیا میں ہے. تو المرء مع من احبا، آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے یوم القیامت، قیامت کے دن. جن سے دنیا میں وہ محبت کرتا ہے روز قیامت وہ انہی کے ساتھ ہوگا. اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم پرائرٹیز میں محبت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، بس صحابہ کرام کو درجہ دیں تاکہ روز قیامت ان کا ساتھ حاصل ہو سکے. پھر راوی کہتے ہیں فما زال یحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة أرضه أو يسير الراكب في أرضه 40 أو 70 عاما. ما زال لا يزال، ما زال یہ ما نفی کا ہے، زالا یہ مرکب بن کر آتا ہے. ما زال کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو جاری رکھنا. اگر میں کہوں ما زلت نائما، اس کا مطلب ہے میں سوتا رہا. ما زلت نائما، میں سوتا رہا یعنی کنٹینیو رہا نیند میں. ما زال یحدثنا، زال کا فاعل ہوا، یحدث ہوا کون ہے؟ وہ صفوان. واپس صفوان کی طرف کہ صفوان
یحدثنا یہ خبر زالہ ہے، اور حدث یحدث تحدیثا اس کا فاعل ہوا وہی صفوان ہے، نام مفعول. ما زال یحدثنا کہ صفوان ہم سے حدیث بیان کرتے رہے، حتی یہاں تک کہ ذکر بابن ایک دروازے کا ذکر کیا انہوں نے. اب بابن کی صفت آ رہی ہے من قبل المغربی جو مغرب کی طرف ہے، یعنی ایک دروازے کا ذکر کیا انہوں نے جو مغرب کی طرف ہے. آگے بابن کی دوسری صفت آ رہی ہے مسیرۃ ارضہ، یعنی اس کی وسعت ہے، اس کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے، اس پر بات آئی ہے. یہ مبتدا کی خبر بھی بن سکتا ہے اور خبر مبتدا بن سکتا ہے، خبر معذوف ہے. مسیرۃ ارضہ او یا پھر یسیر الراکب فی ارضہ، یعنی یہ دو باتیں انہوں نے بیان کی. راکب کہتے ہیں سوار، یسیرو سفر کرنا اس کا فاعل ہے، فی ارضہ یعنی کوئی سوار اس کے درمیان جو چوڑائی ہے اس میں سفر کرے. سو مسیرۃ ارضہ او یسیر الراکب فی ارضہ یعنی اس کی چوڑائی یا پھر کوئی سفر کرنے والا اس کی چوڑائی میں سفر کرے، وہ کتنی ہے؟ 40 40 او 70 یا پھر 70 آمن، یہ تمییز بن گیا یعنی 40 یا 70 سال. مقصد یہ ہے کہ یا تو اس کی چوڑائی 40 اور 70 سال کی ہے، یا پھر کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس میں کوئی آدمی اس چوڑائی میں سفر کرے تو اسے 40 یا 70 سال لگیں گے، اتنا وہ بڑا ایک دروازہ ہے مغرب کی جانب. قال سفیان احد الرواتی، ایک راوی ہیں یعنی راویوں میں سے، ان کا نام سفیان ہے، یہ ان کی سفیان کی صفت بن گئی کہ سفیان نے کہا. اور یہ قبل الشامی سے مراد یہ ہے کہ شام میں سے ہیں، یعنی وہ شام سے ان کا تعلق. قبل الشامی نہیں، سوری، قبل الشامی. قال سفیان احد الرواتی قبل الشامی، یعنی شام کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ دروازہ شام کی طرف ہے. خلقہ اللہ تعالی یوم خلق السماوات والارض مفتوحا للتوبۃ. خلق یخلق، اللہ لفظ الجلالہ فاعل، خلقہ ہو مفعول، یہ باب کی طرف دروازہ، تعالی صفت، یوم ظرف بن گیا، پھر آگے مضاف الیہ ہے، خلق السماوات، خلق کا فاعل ہوا، سماوات ارض مفعول، مفتوحا یہ حال ہے اس دروازے کا، اس ہو کا. خلقہ اللہ تعالی یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے اس دروازے کو بنایا ہے جب اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، مفتوحاً کھلا ہوا، یعنی وہ اسی حالت میں بنایا گیا ہے. للتوبتی متعلق ہے، مفتوحاً ہو گیا چونکہ اسم مفعول ہے، وہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے. لا یغلق نہیں بند کیا جائے گا، مجہول کا صیغہ ہوا نائب الفاعل دروازے کی طرف چلا گیا. حتی یہاں تک کہ تطلع الشمس منہ، اور یہ منہ میں ہو ضمیر مغرب کی طرف جا رہی ہے، یہاں تک کہ چونکہ مغرب کی طرف وہ دروازہ بنایا گیا تو اس لیے یہ ہو ضمیر بھی وہیں پر لوٹی ہے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی اس دروازے کی طرف سے سورج طلوع نہ ہو، اس وقت تک یہ دروازہ بند نہیں کیا جائے گا. تو یہ الحمدللہ ہمارے سامنے رہی حدیث، اور ہم نے کافی چیزیں اس میں دیکھی گرامر کے لحاظ سے، اور انشاءاللہ اور ہم نے اس میں ادب کا تقاضا بھی دیکھا کہ انہوں نے انہیں منع کیا کہ قد نہیت عن ھذا، یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر آج بھی یہ ادب ویسے ہی قائم رہنا چاہیے. جب بھی اللہ موقع دے زیارت کا مسجد نبوی کی تو وہاں پر رسول اللہ کی قبر کے سامنے جائیں تو وہاں پر آپ کی آواز نہ نکلے، کوشش تو کریں آواز ہی نہ نکلے، بڑے دھیمے سے انداز میں کہہ دیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بس ہلکے سے انداز میں کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد درود پڑھ دیں اور بہت ہلکے سے انداز میں، اور بس خاموشی سے نظریں جھکائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، بالکل ایسے امیجن کریں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسے ہی حاضر ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ آپ کو سامنے دیکھ رہے ہیں، وہ ان کی مجلس لگی ہوئی ہے اور آپ ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ ادب کریٹ کرنے کے لیے بڑی محبت چاہیے، بہت درجہ چاہیے. آپ دیکھیں ذرا مثال میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، آپ بھی ہیں اپنے اسکولوں کے، آپ کا پرنسپل بلائے تو کیسے آپ اس کے سامنے ادب اور یعنی ادب اور تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سر جھکا کے کھڑی رہیں گی. ایسے ہی میرا باس مجھے بلائے تو یقیناً میں بھی تمام ادب کے جو تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھوں گا. وزیر اعظم بلا لے کوئی بھی، یہ اس لیول کے لوگ بڑے بڑے، تو ہم کتنا، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہ بات کیونکہ میں نے وہاں پر دیکھا ہے، محسوس کیا ہے. وہاں جو لوگ حاضری دے رہے ہوتے ہیں صرف 5 سے 7% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ادب کا کمال مظاہرہ کر رہے ہیں، ورنہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ادب ہے کیا، ہم ہیں کہاں، ہم کہاں آئے ہیں، یہاں سے گزرنا کیسے ہے، یہاں کھڑے کیسے ہونا ہے. 95% کا مطلب میں بہت بڑی تعداد کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ
ہر نماز کے بعد وہاں سے ہزاروں لوگ گزرتے ہیں ہر نماز کے بعد، اور پورا دن لوگ گزرتے ہی رہتے ہیں. تو وہاں مجھے کئی بار بیٹھنے کا موقع اب تو وہ جگہ بیٹھنے کے لیے بند کر دی گئی ہے، پہلے کھلی رہتی تھی. تو وہ وہاں کئی بار نماز پڑھنے کا بھی موقع ملا، کئی بار بیٹھ کے مشاہدہ کا بھی موقع ملا، اور اس دوران ایک الگ ماحول تھا. اب تو چونکہ وہاں صرف گزرنے کی جگہ، وہاں بیٹھنے کی بند کر دی گئی ہے، صرف گزرنا ہوتا ہے، جیسا کہ صحابہ کے دور میں تھا وہ گزرنے کی جگہ تھی صرف. تو اب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اب ادب شدب تو ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. اب کوئی کہ بے ادب جان بوجھ کر نہیں ہو رہے، تو پھر اس کا مطلب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ہی پتہ نہیں ہے، اس سے ہی وہ غافل ہیں. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک کہ جب آپ کا تذکرہ آئے کہیں کسی محفل میں، تو ہمارے وہاں پر بھی ہمارے اعصاب، ہمارے کان، ہمارے دماغ، ہماری آنکھیں جھک جانی چاہیے محبت میں. چاہے وہ جیسے اب ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو اپنے دل کو ایسے جھکا لیں جیسے پرندہ اپنے پروں کو نیچے کر لیتا ہے، ایسے اپنے دل کو جھکا لیں، اپنے کانوں کو ایکٹیو کر لیں، اپنی آنکھوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لائیں، اپنے دل میں اس کو ہم محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے. امید ہے اللہ کو ہماری یہ محبت بھی اجر پسند آئے گی، اور وہ اس پہ ہمیں اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا. اب یہاں طلب علم کی دیکھیں بات ہے کہ ایک صحابی کے پاس ایک تابعی علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی ان کے دل میں اگر کوئی چیز کھٹکی تھی تو انہوں نے اس کو روکا نہیں ہے. آج کے دور میں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ آج کے دور میں اس چیز کی کمی آ رہی ہے کہ کسی آدمی کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس کو کلیئر نہیں کرتا ہے، اور وہ کلیئر کرنے کے لیے گوگل کرتا ہے. یہ غلط ہے، گوگل نہیں کرنا. کسی عالم دین مفتی سے براہ راست رابطہ کر کے ان سے اس کھٹک کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. اور کبھی کھٹک آئے تو اس کھٹک کو لازمی ڈسکس کریں دینی معاملے میں، اس کو اپنے اندر پڑا نہ رہنے دیں، کیونکہ وہ پڑا بیمار ہو کر وہ کسی اور شکل میں چلا جائے گا. تو کوئی دینی معاملے میں ڈاؤٹ آئے تو لازمی علماء دین سے، مفتیان کرام سے پر رابطہ کر کے اس کو کلیئر کیا جائے. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین.